اور فہم دین ہی صراط مستقیم پہ لے کے چلتی ہے۔ تو بھائی یہ اصل کامیابی تو یہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو کرنا ہے وہ ابھی تک ہوا نہیں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ عقل سلیم آئے گی تو فہم دین پیدا ہوگی، ابھی تو عقل سلیم ہی نہیں آ رہی۔ وہی جسے کہہ رہا ہوں کہ مرغی کی ایک ٹانگ، وہی لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں، اور تبدیلی آ بھی رہی ہے تو اللہ معاف کرے اتنی آہستہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی 100 سال اور جینا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہاں تو پل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پل میں، ایک گھنٹے میں اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو کیا کامیاب گئے؟ نہیں بھائی، کامیاب نہیں گئے، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے ابھی نفس کی بلاوٹ ہے، ابھی نفس جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے۔ اس لیے بار بار ایک ہی بات کو سمجھا کر اس طرف رغبت دلا رہا ہوں کہ اصل کامیابی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اب دیکھیں، بار بار ایک ہی بات کو دلانے کے بعد اس طرف دلا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اور آپ کی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، آپ جتنے بڑے بڑے بھی اعمال کر لو، لیکن آپ کے اعمالوں میں کھوٹ ہے۔ اگر یہ اعمالوں میں کھوٹ نہ ہوتی تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے، ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہر چیز بدل چکی ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ دنیا کی ایسی ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کر رہے ہیں، وہ گاڑی میکینک ہے یا فلاں ہے، اگر گاڑی صحیح نہیں چل رہی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں فالٹ ہوتا ہے۔ میرے جسم کے اندر میں اتنی غذا کھا رہا ہوں، اتنے سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اگر میرے جسم کے اندر جو ہے وہ جسے صحت نہیں بن رہی، اس کا مطلب یہی ہے صاف کہ بھائی جسم کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے اگر اس بیماری کا پتہ مرنے کے بعد چلے تو بھائی یہ کیا ہم نے کامیابی حاصل کر لی؟ ہرگز نہیں، یہ ناکامی کا سودا ہے۔ اس لیے ایک ہی بات کو سمجھا رہا ہوں جو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے اور اس راز پہ چلنا سکھایا ہے کہ بھائی اصل چیز کیا ہے؟ اصل اللہ کی رضا ہے۔ اور اصل رضا کیسے حاصل ہو؟ تو رضا جو ہے وہ کیا عمل سے حاصل ہوگا؟ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نام مجھے صحیح یاد نہیں ہے، ان دو میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل سے نہیں بخشے جائیں گے؟ تو کہا نہیں، میں بھی اپنے عمل سے نہیں بخشے جاؤں گا، میں بھی اللہ کے فضل سے بخشے جاؤں گا۔ تو بھائی یہ فضل کیا چیز؟ اصل چیز تو یہ فضل ہے جس کے اوپر بخشش کی بات ہے۔ کوئی بھی آدمی، بڑے سے بڑا، ایک صحابی کا انتقال ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، اور اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے جن کے اعمال اتنے زبردست تھے کہ بیان سے باہر، کہ ان کی یا تو اہلیہ تھی یا بہن تھی یا اللہ عالم کون تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی فلاں نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا فلاں یہ جو ہے یہ تو جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ یہ جنتی ہے؟ بھائی یہ کیسے تمہیں پتہ چل گیا یہ جنتی ہے؟ یا رسول اللہ ان کے ایسے اعمال، ایسے معاملات کہ نہیں بھائی، اعمال سے نہیں بخشا جائے گا انسان اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا۔ لیکن یہ اتنے بڑی بات جو کہیں سمجھائی جا رہی ہے، یہ بات کو سمجھنا ہی اصل نقطہ ہے کہ بھائی یہ جو فضل کی چیز جو بتائی تھی وہ اب اللہ کا شکر ہے میں اس کی تلاش، اصل تو فضل ہے، لیکن ہم جو فضل ہے اسی کو ہم نے لعنت بنا لیا۔ دیکھیں الٹی عقل سلیم کیا ہو گئی ہے، یہ لعنت بن گئی۔ جو چیز فضل کی ہے اس کو ہم نے لعنت بنا لی۔ وہ کیسے؟ جو ماں باپ جس کوئی نہیں، ہم دیکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ 99% یہی ہو رہا ہے کہ اللہ معاف کرے جس ماں باپ کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا ہے، جس کے کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے، لیکن اسی کو ہم تنگ کر رہے ہیں، اسی کو ہم پریشان کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ اللہ معاف کرے لگتا ہے کہ ساری دشمنی جو ہے وہ اس ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سوال تو یہی ہے کہ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس فضل سے ہم ایک نظر ڈال دو گے تو دیکھو ہم مسلمانوں کے لیے عمرہ اور حج سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہمیں حج کی نصیب ہو جائے، ہمیں عمرہ نصیب ہو جائے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جس حج اور عمرے کے پیچھے تم ثواب کے پیچھے بھاگنا چاہ رہے ہو، وہ تو ایک نظر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے ہی ملے گا۔ اب بتائیے ذرا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، ورنہ اس سے بڑی بات کہتے۔ تو ایک نظر دیکھنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں باپ کو کہا کہ ہم حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں،
ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کی فکر کر رہے ہیں؟ نہیں. دیکھو بھائی، بونا آج ہے تو کل کاٹو گے. بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ موسم نکل گیا تو پھر بو گے کب؟ تو بھائی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اس دائرے میں دیکھو. کیا عقل سلیم آئی؟ کیونکہ عقل سلیم آئی کہ یہ بات تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ بھائی جو چیز اللہ نے کہا اس فضل سے حاصل ہوگی، اس فضل کے چھوڑ کر ہم گھنٹوں گھنٹوں مسجد میں لگے ہوئے ہیں، ہم گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ فلاں تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، عمل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں فضل کو چھوڑ کر. تو بھائی اس کے اگینسٹ میں دیکھو تو حضرت اویس قرنی کا واقعہ کیا ہے؟ ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کو چھوڑ دیا. اتنی بڑا شرف اپنے ہاتھ سے نکال دیا کہ بھائی میں نے اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، اتنی دیر لگی کہ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی والدہ سے اتنے وقت کی اجازت لی ہے. کیا عمل میں وہ صحابی بن سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے کہا بھائی مجھے تو اپنی والدہ کی مجھے اللہ نے جو کہا ہے میں نے وہ کرنا ہے. تو یہ عقل سلیم ہے. لیکن ہم اور آپ اس کو عقل سلیم نہیں سمجھ رہے. عقل سلیم تو ہم کی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دے تسبیح پہ تسبیح اور دے نماز پہ نماز اور دے عبادت. بالکل، اگر یہ عبادت اور یہ تمہاری تسبیحات اور عبادت یہ معاملات قبول ہوتے تو میں ضرور یہ عقل سلیم آتی، ورنہ لعنت آ رہی ہے کہ رکھے پارس بیچے تیل. وہ بھائی جس کے پاس ماں باپ ہیں، ماں باپ تو ایسی دولت جس کے بارے اللہ نے کہا ہم تقدیر بدل دیتے ہیں. دنیا میں ہر آدمی اپنی تقدیر لے کر آیا، اتنا کھائے گا، اتنا رہے گا، اتنا سب کچھ کرے گا. لیکن یہ تقدیر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کی بنا پر اس کے بدل دیتے ہیں. تو بھائی اگر تمہیں اس دنیا کو بنانا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جتنی محنت کروں گا، صبح سے لے کر رات تک بھاگوں گا، ارے بھائی تقدیر میں تمہارے جو لکھا ہے وہ ملے گا. وہ تقدیر سے تم زیادہ نہیں لے سکتے. لیکن ہاں ایک طریقہ بتا دیا، بھائی اگر تم میرا فضل آئے گا تو تم اپنے ماں باپ کے، جس کے پاس ماں باپ ہوں گے اس کی انہوں نے خدمت کی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی تقدیر دنیا میں ہی بدل دیں گے. اس کا تو جہنم ہی تھا، ہم اس کو جنتی بنا دیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی اس کا صلہ دیں گے، مرنے کے بعد بھی دیں گے. بھائی کیا مطلب اس کا؟ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، کیا ہم اپنے ماں باپ جو اس کے پاس ہیں، کیا ہم وہ خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے عقل سلیم کام کر رہی ہے؟ کیا فہم دین یہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. ہم اور آپ ہوتے تو میں کہہ رہا ہوں تو اللہ معاف کرے یہ 2 نفل چھوڑنے کو تیار نہیں. تو اتنی بڑی سعادت چھوڑی، اس کا رزلٹ کیا آیا ہے بھائی؟ رزلٹ یہ آیا کیونکہ اصل چیز تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں. انہوں نے حضرت علی، حضرت عمر کو بلایا، دیکھو تمہارے جب تم حج کے لیے جاؤ گے تو آئندہ 10 سالوں کے اندر ایک شخص آئے گا جو اویس ہوگا، قرن سے تعلق ہوگا. اگر تمہیں وہ مل جائے تو تم ان سے دعا کرانا اپنے لیے. بتاؤ ذرا، اللہ اکبر. علی اور عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنی دعا اس سے کرانا. کیا درجہ پایا؟ کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا کہ فلاں دعا کرانا. کس بنیاد پر؟ کیا عمل تھا؟ نہیں، فضل تھا. اور جا رہے ہیں جنت میں، سب جا رہے جنت میں. بھائی جاؤ اویس، جنت میں جاؤ. اویس کو آواز دیتے رک جاؤ اویس. اویس نام کا جو آدمی رک جائے. اویس پریشان، جنت میں جاتے مجھے روک دیا گیا ہے بھائی، واپس آئیے. واپس آتے ہیں، جی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے نہ جاؤ، 1,00,000 آدمی کو لے جاؤ. اللہ اکبر. جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے. ارے ہاں تو اپنی مغفرت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں جو ہے 1,00,000 آدمی کو لے جاؤ. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ فضل. یہ فضل ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم اس فضل کو تلاش نہیں کر رہے، ہم اس فضل کے پیچھے نہیں بھاگ رہے. اور یہ وقت گزر گیا تو پھر دوبارہ نہیں آتا. بھائی اسی طرح یہ زندگی اگر گزر گئی تو دوبارہ تھوڑی ملے گی کہ بھائی چلو دوبارہ جاؤ. اسی طرح جن کے ماں باپ ہیں، یہ بو گے آج تو کاٹو گے کل. یہ آم کا درخت ہے جو نسلیں کھاتی ہیں. یہ ابھی بونے سے ابھی نہیں کاٹو گے. یہ ساگ اور پالک اور لوکی نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی جلدی شروع ہوتی جلدی ختم ہو جاتی. لیکن یہ تو آم کا درخت ہے
جو تم بھی کھاؤ گے تمہاری نسلیں بھی کھائیں گی، یہاں بھی کھاؤ گے اور وہاں بھی کھاؤ گے۔ کرنا کیا ہے؟ کون سا الٹا رکھنا ہے؟ 5 منٹ نہیں لگتا اس ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، 5 منٹ نہیں لگتا کہ اللہ کا فضل کھینچ لے انسان۔ لیکن ہمارے آپ کی بس طبیعت میں تو اللہ معاف کرے کچھ اور ہے، عمل میں کر کے دکھا دو، اتنے سال سے تو کر رہے ہو، اللہ ماشاء اللہ، ہم تو ماشاء اللہ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا۔ بھائی اصل چیز تو فضل کو تلاش کرنا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت وہ ماں باپ ہیں جن کے پاس اگر یہ نکل گیا، تو میں نے آپ سے کہا رہا کہ بھائی آنا بات کریں گے، بڑے سے بڑا عبادت ہے، بڑے سے بڑی اس کی ریاضت ہے، بڑے سے بڑا سخی ہے، آنا بات کریں گے وہاں پہ حساب کتاب کریں گے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ماں باپ جن کے پاس ہیں بھائی ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ اور ہم اور آپ کہتے ہیں ہر آدمی قدر کر رہا ہے، کس سے پوچھا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہ بھائی جتنا بھی کرو کم ہے۔ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو، والد کو، پتہ نہیں کن کو، صحیح یاد نہیں ہے، دماغ اتنا کام نہیں کرتا اس بڑھاپے میں، تو ہوتا کیا، وہ لے کر جا رہے ہیں کندھے پہ اٹھا کر، حج کرایا، عمرہ کرایا، کیا کچھ کرایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وسلم میں نے کیا اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہ نہیں، ایک رات کا دودھ کا حق ادا نہیں کیا تم نے۔ ارے بھائی یہ اس کی معاملات ہیں، اور جتنا بھی کرو، بتا رہا ہوں، یہ وہ ذرائع ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بھائی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل ہو رہا ہے ان عبادتوں سے؟ سجدے سے تیرے کیا بنا؟ صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ اصل تو وہ سجدہ ہو جو ان باتوں کا احساس ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا، میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں۔ کیا تمہارے پاس طاقت ہے اس عمل سے تم کر لو؟ نہیں بھائی، تو اللہ نے ایک آسان راستہ بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا، بھائی درجات بتا دیے۔ سب سے پہلے ماں باپ، اس سے بڑا درجہ کسی کا نہیں، اور اس کے بعد استاد۔ یہ فضل کی چیزیں کہ اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو بھائی اس فضل سے حاصل کرو۔ کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی میں جو ہوں وہ لکھ رہا تھا اپنے حدیث، بہت بڑے محدث تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے ایک مکھی جو ہے، جب میں نے انک دوات میں ڈالی، پہلے زمانے میں انک دوات میں ڈال لکھتے تھے، دوات سے نکالی تب دیکھا کہ مکھی اس پہ آگے بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا یہ پیاسی ہے شاید، تو تھوڑی دیر میں رک گیا کہ یہ پی لے، پیاس بجھ جائے اس کی، اور وہ یہی کہ تھوڑی دیر پینے کے بعد اڑ گئی وہ۔ اب ان کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا ہوا معاملہ؟ بس اللہ نے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشنے کے اتنے حدیث آ رہے ہیں۔ بھائی اس وجہ سے نہیں بخشا، میری بخشش کی جو وجہ بنی، اس مکھی کو جو میں دکھ گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل سے مجھے بخش دیا۔ ارے بھائی یہ فضل سے بخشا گیا، اور ہم اور آپ بس کہہ تو رہا ہوں کہ عقل سلیم کدھر آئی؟ بھائی جن کے پاس یہ ماں باپ ہیں، ان کے پاس اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ دیکھو